دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، جس میں مال کا فتنہ ہے، جس میں دین کا فتنہ ہے، دین کا بھی فتنہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ غلط دین میں پڑے ہوئے. آج کے دور کا دین میں جو فتنہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آج کے دور کا فتنہ ہے اللہ کے خلاف بہت بڑی بغاوت. اور وہ بغاوت یہ ہے کہ ہم ہر ایک نے اپنا دین بنایا ہوا ہے اور اس دین کے مطابق اللہ کے دین کو پرکھتے ہیں. حدیث قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس ہماری ایک عقل ہے، ہمارا ایک دین ہے اور اس کے مطابق دین پرکھا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. انڈرسٹینڈ دس. یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ فتنہ ہے دین کا. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. بہت اعمال کیے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، لیکن جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے یہ لوگ. اور تفسیر میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو بدعت کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں جو ایک تو اخلاص سے خالی ہے، دوسرا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا، تو دوسرا ہے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. ہو سکتا ہے آپ بہت سے اعمال کر رہے ہو شریعت میں، عبادت میں، اوکے، عبادت میں بدعت، شریعت میں بدعت منع ہے. ادروائز آپ جتنے مرضی عمل کریں نیک، آپ غریبوں کی جتنی مرضی مدد کریں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. پہلی 10 آیت میں دجال سے، جو اس کو میمورائز کرے گا دجال سے بچے گا. تو اس آیت کا کیا مقصد؟ دجال کا اور کرسچینٹی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وارن کر دو اللہ کے نبی جو کہتے ہیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ. کرسچنز، کیونکہ کرسچنز بہت بڑا فتنہ بننے والے ہیں قرب قیامت کے نزدیک، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے ہیں. آرمیگڈون کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی اور وہ ہو رہی ہے، اس کا گراؤنڈ تیار ہے آرمیگڈون کا. تمام نان مسلمز، انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ابھی سری لنکا میں جو اٹیک ہوا ہے، آہستہ آہستہ تمام لوگ ریلی ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور عنقریب دجال نے جب آنا ہے تو کرسچنز نے ویسے ہی، کرسچنز کو ایک لیڈر بھی مل جانا. تو وارن کر دو ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور اس حد تک چلے جائیں. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ has taken a son. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عیسیٰ مسیح اور دجال اکٹھے نظر آتے ہیں، اور کیوں عیسیٰ آ کے دجال کو قتل کریں گے؟ کہ بہت ریلیشن ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا، کتنے مسلمان ہیں جو کتنے ضعیف ایمان ہے، ضعیف الاعتقادی کی انتہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی پیر فقیر کچھ دکھا دے تو وہ سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے. تو سوچیں دجال کے پاس کیا کیا ہوگا. تو ایسے ضعیف ایمان والے لوگ کیوں نہیں اسے عیسیٰ مانیں گے؟ ایسے ہی تو دجال کا نام دجال نہیں ہے نا. ہی ول بی کورڈ لائک دجل البعیر، جیسے میں نے آپ کہا تھا، کورڈ ان ٹار. لوگ نہیں پہچانیں گے. کفارہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. صرف مسلمان دیکھے گا، ایمان والا دیکھے گا جس کو اللہ دکھا دیں گے. تو وارن کر دو ان کو جنہوں نے کہا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ they have no knowledge of it nor had their fathers. یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے فادرز کو کوئی نالج تھا کہ کتنی بےہودہ بات کر رہے ہیں. کبورت کلیمۃ تخرج من افواہہم، بہت بےہودہ گھٹیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ سراسر بکواس ہے، یہ کذب، یہ من گھڑت بات ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا جن جائے. سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں کہ دے سے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. یہ بات سن کے آسمان پھٹ جائے، زمین کلیفٹ اسنڈر ہو جائے، زمین کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ he should beget a son. It is not befitting for the الرحمن that he should begot a son. یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو، کوئی شریک ہو، کیونکہ بیٹے کے لیے ایک عمل ہے اور وہ عمل اللہ کو زیب نہیں دیتا. اللہ خالق ہے. تو یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ لائے ہے، اٹس اے لائے. ان کو وارن کرو، کرسچنز کو وارن کرو. اس شو کے بعد نا ضرور قرآن مجید ترجمے والا کھولیے گا اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے الرحمن نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے. اتنی یعنی یہ اتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین دو ٹکڑے ہو جائے.
کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سو وہ چیز جو کرسچن اکیڈمکس بھی نہیں مانتے. امیجن کریں کہ چوتھے محلے سے ایک مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے منانی ہے. جو کرسچن اکیڈمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس از پیگن. Now, we understand that December 25th is more than likely not the actual birth date of Jesus Christ. We understand that. In fact, we can be pretty sure he wasn't born that time of year. You know, up to 400 AD, no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing. Absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. آپ کو پتا ہے نا یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے کب آیا تھا, کس صدی میں آیا تھا؟ سینٹ کانسٹنٹائن جو تھا, آئی تھنک ٹرینٹی کا کانسیپٹ آیا ہے 4 صدی میں غالباً, 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ, 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ. اور کس نے دیا؟ سینٹ کانسٹنٹائن نے. سینٹ کانسٹنٹائن نے پورا کاؤنسل بلایا پریس کا اور ان سے اجماع کروایا, کنسنسس کروایا کہ عیسیٰ از دا سن آف گاڈ. اس سے پہلے یونیٹیرین جو تھے, ابھی بھی ہیں دنیا میں یونیٹیرین جو ایک گاڈ پہ بلیف رکھتے ہیں, لیکن تب بہت زیادہ تھے. اس نے ان تمام کو قتل کروایا اور اس نے من گھڑت عقیدہ سینٹ کانسٹنٹائن نے بنایا. 25 دسمبر اس نے کہا ڈیٹ آف برتھ ہے عیسیٰ کی, کرسمس کا کانسیپٹ نکلا. تو وہ فتنہ جو برپا ہوا, اللہ اس کے بارے میں وارن کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کر کیا دیا ہے سینٹ کانسٹنٹائن نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے, کیونکہ یہی تو چیز دجال یوز کرے گا. these are the cards of دجال, he will play on these cards. یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے کسی علامہ کا فتویٰ نہیں سنایا آپ کو, میں آپ کو کرسچن سورسز سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ دس از دا ہسٹری اینڈ دی اوریجن آف دا کرسمس فیسٹیول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں, حدیث نمبر 4031, جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے, کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشن میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے. تو they would act like him, they would be like him, they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں. لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن اکیڈمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے, یہ پیگن ہے, یہ شرک ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے, اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیریسلی شرم کا بہت شرم کا مقام ہے. آج اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, بیکاز یہ تعاون علی البر ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤ شرک میں ایک چیریٹی بناتے ہیں, آؤ سب مل کے شرک کرتے ہیں, تو اس میں ہم ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کہ نہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں, اس میں کیا ہے, ہم تو جی یہ بتیاں لگا رہے ہیں, ہم تو کرسمس ٹری لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے. یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی ڈاؤن فال کا کیا, اس سے نیچے انسان کہاں جائے گا. وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, وہ اس قسم کی شرکیہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو داؤ میں لگا رہے ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آ جائے, ہلکا سا بھی, یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. اور یاد رکھیں جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے. میری بات بہت غور سے سنیں, میری بات بہت غور سے سنیں. کبھی کبھار ہم اپنی اگنورنس میں ہم اپنی جہالت میں ایسے کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں, ایسی کفریہ حرکتیں کر دیتے ہیں, ایسے شرکیہ اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ شاید ہمارے تمام کام ضائع ہو چکے ہو. تو یہ وقت آگے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس لوٹیں اس طرف اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے.